اور اب معلوم نہیں پاکستان اور ایران اور کون کون سے ممالک سامنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون اور جو ضابطے ہیں وہ طاقتور کے ہاتھ میں ہیں. مظلوم صرف مانگ سکتا ہے، حاصل نہیں کر سکتا. اور دنیا میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ مظلوم کی دادرسی ہو، اسے اس کا حق دلایا جائے. اسلام اسی طرح کا ایک سسٹم دنیا کو دینا چاہتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے یہ پروپیگنڈا ایک عام ہے. کہا جاتا ہے کہ اسلام تشدد کا قائل ہے. وہ اپنا فکر اور عقیدہ دلیل کے ذریعے نہیں ثابت کرتا، بلکہ اس کے لیے زور زبردستی اور طاقت کا استعمال کرتا ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں. ایک یہ کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ اسلام سے عملاً واقف نہیں ہیں یا تعصب برت رہے ہیں. ایک طرف سے یہ بات ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. کہا جا رہا ہے کہ اسلام طاقت کے ذریعے پھیلا، جبر و تشدد کے ذریعے پھیلا، اور آج بھی وہ جبر و تشدد کا راستہ اختیار کر رہا ہے. لیکن ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. دیکھو یہ فرض ہے تمہارا اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، دعوت دو، لیکن یہ دعوت کیسے ہو؟ حکمت کے ساتھ ہو. حکمت کہتے ہیں اسلام کی فلسفی کو پیش کرنا اور کسی بھی دور میں اس کے ریلیونس کو ثابت کرنا، دلیل سے بات کرنا. قرآن اس معنی میں حکمت کہتا ہے. تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ اسلام کو جب پیش کرو تمہارا کام ہے پیش کرنا. ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. راستہ اس لیے کہا گیا کہ دو چار عقیدوں کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کا راستہ ہے، یہ وے آف لائف ہے. اس لیے کہا گیا اللہ کے راستے کی طرف تو بلاؤ، لیکن یہ بلانا حکمت کے ساتھ ہو، دانائی کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، فلسفے کے ساتھ ہو، آرگومنٹ کے ساتھ ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. جہاں ضرورت پڑے نصیحت بھی کرو، بعض نصیحت بھی کام آتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. گفتگو کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے آج کی پیداوار ہے، قرآن تو پہلے سے کہہ رہا ہے. میرا جو موقف ہے زندگی کے بارے میں، آؤ گفتگو کریں اس پر، دیکھیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط. وہ یہ نہیں کہتا کہ گفتگو کرو تم ثابت کر دو تو میں اسلام چھوڑ دوں گا، یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میرے موقف پر آؤ گفتگو کریں، دیکھیں. میرا خیال ہے اتنے بڑے چیلنج کے ساتھ شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب آیا ہو. اس نے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن. ان سے خطاب کرو، گفتگو کرو اس طریقے سے جو مہذب ہو، شریفانہ ہو، اور جسے دیکھ کے دنیا یہ کہے ہاں یہ بات صحیح ہے اور سنی جا سکتی ہے، اس طرح گفتگو ہو سکتی ہے. یہ ہے طریقہ گفتگو کا. اور یہ بھی کہا گیا اگر تم جہاں دیکھو کہ بات سنی نہیں جا رہی ہے تو گفتگو ختم کر دو. ولا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. نصیحت کرو، نصیحت کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. اتنا واضح اور کلیئر کنسپٹ کہ گفتگو ہو، شریفانہ طریقے سے گفتگو ہو، اور جب دیکھو کہ گفتگو غلط رخ اختیار کر رہی ہے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ. اس کے بعد یہ کہنا، جبکہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اسلام کا تعلق تو دل سے ہے. دل کو کیا لاٹھی سے بدل دیا جائے گا؟ تلوار کی نوک سے بدل دیا جائے گا؟ گولی سے بدل دیا جائے گا؟ خاموش ہو جائے گا آدمی. دل کو نہیں بدلا جا سکتا. اس لیے قرآن کہتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے.
بات واضح کر دی گئی ہے، کسی کا جی چاہے مانے یا کسی کا جی چاہے نہ مانے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو موجودہ نظام کے ایک آلٹرنیٹو کے حصے سے پیش کرے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ میرا خیال ہے ہم اسلام کو اللہ کا دین کہتے تو ہیں، لیکن اللہ کے دین کے حصے سے پیش نہیں کرتے۔ یہی کام ہے کرنے کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں، لیکن رحمت کی حیثیت سے ہم نے دنیا کے سامنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ وہ تو ایسی بھیانک تصویر پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ، کہ آدمی آپ کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ دنیا ایک رخ پہ جا رہی ہے اور اسلام کا رخ اس کے سامنے نہیں آ رہا ہے، اور یہ کام آپ کے کرنے کا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی شہادت اس امت کے سامنے دی، اور اس امت کو تیار کرنے کے بعد کہا کہ یہ امت دنیا کے سامنے شہادت دے گی۔ لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ رسول تمہارے سامنے شہادت دے گا اور تم دنیا کے سامنے شہادت دو گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو چیز لیک کر رہی ہے، کمزور پڑ رہے ہیں جہاں ہم، وہ یہی ہے کہ دنیا جس رخ پر جا رہی ہے ہم بھی چلے جا رہے ہیں، اور ٹھہر کر یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ بھئی ایک راستہ اور بھی ہے جو اسلام نے دکھایا ہے، آؤ اس پر سوچیں۔ یہاں زور زبردستی کا سوال ہی نہیں ہے، پہلے قدم پر اسلام ہمیں روکتا ہے۔ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے، آؤ اس پر غور کرو۔ دوستوں اور ساتھیوں، محترم خواتین، جماعت اسلامی ہند ایک طویل عرصے سے اس ملک میں اسلام کو ایک متبادل کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں اس کی بڑی کوششیں ہیں، خدمات ہیں، لٹریچر ہے، اور بعض نصیحت ہے، علمی مجلسیں ہیں، مذاکرے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کام جو در حقیقت پوری دنیا کو ایک نیا سسٹم دینے کا کام ہے، وہ جماعت اسلامی اپنی ہزار کوششوں کے باوجود اس وقت تک صحیح معنی میں انجام نہیں دے سکتی جب تک آپ کا تعاون حاصل نہ ہو۔ اور آج کے اس اجلاس سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم سب یہ فیصلہ کر کے اٹھیں یہاں سے کہ اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے آنا چاہیے اور پوری زور اور قوت کے ساتھ آنا چاہیے۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔